آج میں بات کرنے والا ہوں رشتہ داری توڑنے کے اوپر۔ ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ رشتہ داری جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگلا بندہ جوڑنا نہیں چاہتا، اگلا بندہ بولنا نہیں چاہتا، اگلا بندہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ مجھ سے دور رہے۔ تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے اس بندے کو ڈیل کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں رشتہ داری توڑنے پہ گناہ ملے گا یا ہمیں ثواب ملے گا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے 3 دن سے زیادہ اگر کوئی بندہ کسی سے نہیں بولتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا قاری صاحب میرے ایک چاچا ہیں اور ان سے ہماری بول چال نہیں ہے، میں ان سے بولنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے نہیں بول رہے ہیں۔ میں نے کئی بار بولنے کی کوشش کی لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، وہ نکل جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں قاری صاحب اس میں ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا؟ تو میں نے کہا بالکل بھی گناہ نہیں ملے گا۔ آپ جوڑ رہے ہو، آپ پہل کر رہے ہو، آپ 3 بار پہل کرو کہ ان کے پاس جاؤ، بات کرو، اگر نہ بولیں کوئی دقت نہیں، دوبارہ چلے جاؤ، دوبارہ چلے جاؤ۔ چوتھی بار جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، چوتھی بار جاؤ گے بزدل کہلاؤ گے۔ چوتھی بار نہیں جانا، وہ جانے ان کا ایمان جانے، آپ نے اپنا فرض نبھا دیا، بس آپ فری ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے نہیں بول رہا ہے تو آپ اس سے بولو، چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا اڑوس پڑوس کا کوئی محلے والا ہو، کوئی ہو۔ ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی آنا کی خاطر نہیں بولتے ہیں، نہیں میں پٹھان ہوں، میں سید ہوں، میں انصاری ہوں، میں جو ہے چوہان ہوں، میں اس برادری کا ہوں، تو میں ان سے کیوں پہلے بولوں، وہ مجھ سے پہلے بولیں۔ یہی ہوتا ہے رشتہ داریوں میں، ارے نہیں میں بڑا رشتہ دار ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں کیوں بولوں؟ بھائی یہ پیسہ ویسا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ حدیث کیا کہتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی نہیں بولتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر بہت سارے لوگ یہ کہیں گے نہیں یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ نہیں، کہنا بھی آسان ہے، عمل کرنا بھی بہت آسان ہے۔ اب میں بات کروں گا کہ کن لوگوں سے رشتہ داری توڑ دینی چاہیے۔ ایسے وہ 3 لوگ ہیں جن لوگوں سے رشتہ داری آپ کو توڑ دینی چاہیے۔ توڑنے سے پہلے بالکل بھی نہ سوچو یار وہ بندہ کیا کہے گا، وہ لوگ کیا کہیں گے، یار اگر رشتہ داری توڑ دیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کچھ نقصان ہو رہا ہے اللہ رب العزت وہ نقصان آپ کا ہونے نہیں دے گا، وہ کسی اور طریقے سے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ کم سے کم آپ نے ایک سنت کے اوپر تو عمل کیا۔ سب سے پہلا وہ ہے جو گناہ کے کام میں آپ کو انوالو ہونا پڑے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ شادیوں میں ڈھول تماشا کرتے ہیں اور ساؤنڈ لے کر جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے جاننے والے تھے جو کہ بہت ہی نیک پرہیزگار تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا قاری صاحب میرے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں شادی ہے، وہ مجھے بلا رہے ہیں، تو بتاؤ میں ان کے وہاں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ ڈھول تماشا ہو رہا ہے، بے پردگی کا بہت سارے انتظامات کیے گئے ہیں، تو میں وہاں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ کو وہاں بالکل بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نہیں جاؤں گا تو میرا دوست جو ہے نا وہ غصہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا غصہ ہو رہا ہے تو غصہ ہونے دو، آپ کا دوست غصہ ہوگا، اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوگا۔ کتنی سمپل سی بات ہے۔ بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو کہ اپنی وائف سے کہتے ہیں نہیں تم پردہ نہ کرو، تم بہت پرانے جو ہے کہ اسٹائل کی ہو۔ تو ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں جو کہ وہ پریشان ہوتی ہیں، اب کیا کریں؟ تو اس حالت میں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں ہم پردہ کریں گے، تم کو ہمارے ساتھ میں رہنا ہے رہو، نہ رہنا کوئی دقت نہیں ہے۔ تو پردہ لازمی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں بھی اللہ کی ماننی چاہیے، اپنے شوہر کی نہیں۔ دوسرے ایسے شخص سے رشتہ داری توڑ دینے چاہیے جو کہ وہ حرام کی کمائی کرتا ہو، حرام کی کمائی سے وہ شادی کرتا ہو، اس میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، اس کا کاروبار سودی کاروبار ہو، جوا کھیل کر کے پیسے لاتا ہو اور وہ شراب بیچتا ہو، اس کی شراب کی دکان ہو، تو اس کی کمائی سے کچھ کھانا حرام ہے، اس کی کمائی لینا حرام ہے، اس سے لین دین بھی سب کچھ حرام ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کنارہ کشی کر دو۔ اس میں بندہ تو ناراض ہو جائے گا لیکن اللہ رب العزت خوش ہو جائے گا۔ چوتھا وہ بندہ جو کہ آپ کو اللہ رب العزت سے دور کرے، آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائے، آپ کو فحاشی کی طرف لے کر جائے، آپ کو بدکاری، ایسی عورت جو کہ آپ کو بدکاری کی طرف لے کر جائے، ایسے لوگ جو کہ آپ کو اللہ سے دور کریں، آپ کے دل کے اندر دنیا کو ڈالے، تو ایسے لوگوں سے بھی آپ جو کہ دور رہو۔ جو آپ سے یہ کہے کہ نہیں نماز نہ پڑھو، چلو کل پڑھ لینا، یار نماز پڑھنے میں کیا ہوا یار، 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے، 3 ٹائم کی پڑھ لینا، چلو گھومنے چلتے ہیں۔ جو ٹوٹلی آپ کو اللہ سے دور کرے اس سے آپ دور ہو جاؤ، اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کو کسی کے سامنے رونے کی گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بول رہا ہے نہ بولو، چولہے کے باڑ میں جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے، تمہاری ایسی کی تیسی۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندوں کو ناراض کر دو۔ بہت بہت شکریہ۔ اس میری کلپ کو، اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر رشتہ داری جوڑی نہیں جاتی، جو رشتہ داری جوڑنے والی ہوتی ہے اسی کو جوڑا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔